رمضان المبارک کا آج دوسرا روزہ ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے حق جاری فرمائے اور سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بے شمار طریقے ہیں، اس کے کئی سبب ہیں۔ دیکھیے، کبھی تو انسان اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کرتا ہے، کبھی اس کا خوف سامنے رکھ کے، اس کا ڈر اور خشیت الہی، خوف خدا کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، یعنی کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی وجہ سے کرتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں، سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے، ہم کھاتے نہیں ہیں، یہ خوف خدا ہوتا ہے۔ تو خوف خدا کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ سے ڈرنے سے انسان کو بڑا فائدہ ملتا ہے۔ یہ دیکھیے، ہمارے اکابرین، صوفیاء نظام یا مفسرین، محققین، صحابہ اکرام، یہ سارے اللہ سے ڈرنے والے، انبیاء اکرام بے شمار اللہ سے ڈرتے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ سے بڑا ڈرتے۔ اللہ، خشیت الہی کی کیفیت، ایک انداز ہی علیحدہ ہوتا۔ امام الانبیاء حبیب کبریا کی باتیں سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے۔ تو ہم تو صرف روزہ رکھ رہے ہیں تو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کچھ کھاتے نہیں، کچھ پیتے نہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے، ایک تو ہمارے اندر اللہ کی محبت ہے، دوسرا خوف خدا ہے۔ اللہ کی محبت کے لیے ہم صبح کو روزہ رکھ لیتے ہیں اور کھانا سارا دن نہیں کھاتے، بعد میں پانی بھی آتا ہے اور کھانا بھی سامنے ہوتا ہے، بندہ دیکھتا ہے سامنے نل لگا ہے اور پانی بھی پی سکتا ہے، اس کے باوجود بھی خوف خدا، ہمارا ایمان بالغیب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ پانی پیتے نہیں، کھانا کھاتے نہیں۔ افطاری کے وقت سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے، 10-11 منٹ رہ جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم وہ کھانا نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ خالق کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ مسجد کے اندر ایک کیمرہ لگا ہو تو ہر بندے کی کیفیت ایک الگ ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ موٹر وے پہ ہم چڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو بندہ بالکل ایکٹیو ہو جاتا ہے، بالکل بندہ جو ہے ایک طرف اس کا دھیان اسی طرف رہتا ہے، کیونکہ ہمیں وہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ دیکھ رہا ہے، ہماری کوئی پکچر نہ بن جائے۔ تو بھائی، ہم جب روزہ رکھ لیتے ہیں، بعد میں کھانا نہیں کھاتے، سارا دن ایسے ہی گزار دیتے ہیں، ہمارا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ایسی کیفیت جب ہماری بنتی ہے تو پھر خالق کائنات ایسے نہیں فرما دیا حضور علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو جب بندے کا ایمان بالغیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو خالق کائنات اس بندے کو پھر کیا دے گا؟ یہ دے گا، ایک تو ہوتی ہے جنت ملے گی، بلکہ جنت والا ہی مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہمارے بڑے سارے اللہ سے ڈرنے والے، وہ حضرت امام ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پہ جو فرشتے ہیں نا، وہ فرشتے ہر وقت سجدے میں ہیں، جب سے اللہ نے بنائے ہیں وہ سجدے میں ہی ہیں، سجدہ کر رہے ہیں اور کمپ کپا رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں خوف خدا میں۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ اٹھیں گے، ان کا سر سجدے سے اٹھے گا قیامت کے روز، تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت جب اٹھیں گے تو یہ اٹھ کر یہی کہیں گے کہ یا اللہ، جس
طرح تیری شان تھی اس طرح ہم عبادت نہیں کر سکے۔ یعنی کہ جب سے یہ بنے ہیں تب سے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں ہے اور کمپ کپا رہے ہیں، لرزہ طاری ہے خوف خدا میں۔ اس کے بعد بھی جب قیامت کے دن اٹھیں گے، اللہ سار اٹھائے گا ان کا، پھر بھی ان کی زبان سے یہی نکلے گا کہ خالق کائنات جس طرح تیری شان ہے اس طرح ہم عبادت نہیں کر سکے۔ تو ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں۔ وہ دیکھیں جن کی عبادت میں ریاکاری نہیں ہے، جن کی عبادت میں دکھلاوا نہیں ہے، ان کا یہ عالم ہے، تو پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ تھوڑا سا عمل کرنے کی وجہ سے اس کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ خوش بختی کس وجہ سے ہوئی؟ ایک تو یہ کہ اس نے اپنا محبوب دیا اور محبوب کے صدقے ہم پہ مہربانی فرمائی۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندے کا دل اس کے خوف سے ڈر جاتا ہے، کپا جاتا ہے، تو پھر بندے کے جسم سے ایسے گناہ جڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جڑ جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کھانا، کیونکہ وہ ذات بہت بڑی ہے، وہ ذات بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ذات ہے کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، کسی لحاظ سے بھی اس سے بڑا کوئی نہیں۔ تو ساری اس کی مخلوق ہے، اس سے ڈر جانا، تو جو اس سے صرف ڈر ہی جاتا ہے نا، اللہ پھر بھی اس پہ کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خشیت الہی کا جو ایک منظر سامنے رکھنا ہے تو وہ سیدنا امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنے رکھیے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تو کملی والے محبوب میرے پاس رونق افروز ہوتے، اذان ہوتی تو حضور فوری طور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، حضور علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، یعنی بال مبارک جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے، چہرہ مبارک زرد ہو جاتا، کمپ کپانا حضور شروع ہو جاتے۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ، تو آپ فرماتے کون؟ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ میں عائشہ صدیقہ۔ آپ فرماتے عائشہ صدیقہ کون ہے؟ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ آپ فرماتے ابو بکر کون ہے؟ ایسی کفیت مصطفیٰ جد رحمت کی ہوتی خشیت الہی میں۔ تو میرے دوستو، ہم مسجد میں آئیں، روزہ رکھیں، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں، اپنے دل کا بھی روزہ رکھیں، اپنے جسم کا روزہ رکھیں، اپنی سوچ کا بھی روزہ رکھیں۔ صرف یہ نہ کریں کہ بھوکے اور پیاسے رہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ لے، ہر چیز کو روک کے رکھے، اس کا ڈر سامنے رکھ کے کہ وہ عذاب بہت بڑی ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ایک تو ڈرنا یہ ہے کہ وہ ہمیں مارے نہ، ایک ڈرنا یہ ہے کہ وہ روٹھ نہ جائے۔ اور بھائی مارنا تو الگ کی بات ہے، یہ ڈر ہونا چاہیے وہ مالک ہم سے روٹھ نہ جائے۔ اگر مالک روٹھا نہیں تو کامیابی ہے، وہ روٹھ گیا تو ناکامی ہے، اس کو منانا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اس کو منانے کے لیے، سارا سال ہم گناہوں سے لت پت رہتے ہیں، روزہ رکھ کے اس کی رحمت ہوتی ہے، اس کی بارگاہ میں آ کے التجا کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں ذکر و تذکیر کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں آ کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خالق کائنات پھر اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنے بندوں پہ اتنا کرم فرماتا ہے، اس کے گناہ جو ہے مٹا بھی دیتا ہے اور اعمال کو سوار بھی دیتا ہے، اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ اور یہی بات دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ ہر وقت روتے رہتے، جب کوئی قرآن کی آیت ڈر والی، کوئی سخت عذاب والی آتی تو آپ پر غشی طاری ہو جاتی۔ اتنے عظیم بزرگ، اتنے عظیم شخصیت جن کو نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے حاصل کیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر لیا ہو، وہ اللہ کے
प्यारे महबूब की मुराद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर वक्त रोते रहते। आप फरमाते काश मैं तिनका होता, मेरी कोई हैसियत ही ना होती। ये ऐसी अजीम शख्सियत है जिनके मुतल्लक फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो फ़ारूक आज़म होते। ये देखिए इतनी खूबियाँ, इतनी क्वालिटियाँ नबियों वाली इनके अंदर मौजूद अल्लाह ने रखी हुई थी, लेकिन फिर भी नबी नहीं थे, लेकिन रोते रहते। उलमा कहते हैं, मैंने कई कुतुब के अंदर पढ़ा है कि रोने की वजह से उनकी आंखों के नीचे एक लकीर इधर पड़ गई, एक लकीर इधर पड़ गई। पूछा किस लिए लकीर? कहते हैं हर वक्त वहाँ से पानी निकलता रहता, रोते रहते अल्लाह की बारगाह में, रोते रहते। और एक वाक़या सामने आता है, आप अल्लाह से डरने वालों को भी पसंद फरमाते। आप गश्त के लिए निकले हैं, आप चूँकि अमीर अल मोमिनीन थे, आपने अदल कायम किया और क़यामत तक आप तरह का अदल किसी ने कायम नहीं करना, क्योंकि शागिर्द मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। आप गश्त के लिए निकले तो एक घर से आवाज़ आई है, वो कह रही है कि ये दूध बदाला, यानी कि दूध के अंदर पानी डाल लो। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन रहे हैं। वो बच्ची आगे से कहती है कि अम्मी मैंने दूध में पानी नहीं डालना, इसलिए फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये पसंद नहीं करते। माँ कहती है कि फ़ारूक आज़म मना करते हैं, वो कौन से देख रहे हैं? तो बच्ची आगे से कहती है अम्मी फ़ारूक आज़म नहीं देख रहे, फ़ारूक आज़म का रब तो देख रहा है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये मंज़र देखा, सुबह हुई, किसी के हाथ पे पैगाम भेजा, जाओ उनको कहो कि वो बच्ची के लिए रिश्ता हम मांगते हैं, वो बच्ची हमें दे दीजिए। पूछा हुज़ूर आप वक़्त के अमीर अल मोमिनीन, हम गरीब लोग। आपने फरमाया हम माल नहीं देखते, हम तो तकवा देखते हैं, खौफ खुदा देखते हैं। इस बच्ची ने उमर को भी सामने नहीं रखा, उस खालिक़े कायनात को सामने रखा है। वो खालिक़े कायनात से मोहब्बत करने वाली और अल्लाह से डरने वाली। देखिए हमारा मेयार क्या है? बच्चियों का रिश्ता करते हैं, बेटों का रिश्ता करते हैं, हम माल को देखते हैं, हम दौलत को देखते हैं, हम अफराद को देखते हैं। लेकिन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़यामत तक नाम, क़यामत के बाद भी नाम, जन्नत में भी नाम उनका है। उन्होंने माल को सामने नहीं रखा। मेयारे ज़िंदगी माल नहीं है, उन्होंने मेयारे ज़िंदगी रखा तो तकवा रखा, उन्होंने खौफ खुदा रखा। और अल्लाह के बंदो जब तक हम तकवा इख्तियार नहीं करेंगे कामयाबी मुयस्सर नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। पर इसकी वजह क्या है? या अल्लाह रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए? क्यों हमें भूखा रखना है? क्यों प्यासा रखना है? क्यों हर एक चीज़ से रोके रखना है? अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए कि तुम तकवे वाले बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। तो पता चला माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो रोज़े हैं ये तकवा सिखाने के लिए आते हैं, बंदे को मुत्तकी बनाने के लिए आते हैं। तो खौफ खुदा जिसके अंदर आ जाता है वो तकवा इख्तियार कर लेता है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने खौफ खुदा वाले। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला दो चीज़ों को इकट्ठा नहीं फरमाएगा, दो डर और दो अमन जमा नहीं करता। जो दुनिया में अल्लाह से डरता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसके ज़हन में कोई खौफ नहीं रहने देगा, क्योंकि उनको ना गम होगा ना खौफ होगा। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको कोई खौफ और गम नहीं होगा। कौन लोग होंगे जो दुनिया में डरने वाले हैं,
جو دنیا میں تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور جو دنیا میں اللہ کو ڈرتا، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، روزے بھی نہیں رکھتا، رات کا قیام بھی نہیں کرتا، اس کی بارگاہ میں آ کے معافی بھی نہیں مانگتا، پھر قیامت کا دن اس کو خوف ہی خوف ہوگا۔ تو یہ کملی والے محبوب کا میسج ہے ہمارے پاس، ہم اس میسج کو پھیلائیں کہ حضور فرماتے ہیں آج دنیا میں اللہ سے ڈر جاؤ، اگر دنیا میں ڈر جاؤ گے تو آخرت میں تجھے ڈر نہیں ہوگا، اگر دنیا میں نہیں ڈرو گے تو آخرت میں تجھے ڈر ہوگا۔ تو یہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرمائی، اور جس نے حضور کے نقش قدم پہ چلا وہ کامیابی ہی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جو بہترین رول ماڈل ہیں، جو بہترین نمونہ ہیں، جو بہترین جن کی زندگی تمہارے سامنے ایک آئیڈیل کے مانند ہے، وہ ہمام الانبیاء حبیب کبریا ہیں، ان کی زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ تو خوف خدا ان کے اندر بھی ہے، وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ خشیت الہی کیا ہے، اور فرمایا جاتا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی، سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے لوگوں سے خوف نہ کرو، اے اللہ سے ڈرو، اے اللہ سے ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور دوستو جو دنیا سے ڈرتا ہے پھر جگہ جگہ بھی ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، ان سے نہ ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، ایمان والے ہو، سورہ ال عمران کے اندر۔ تو بھائی جو اللہ سے ڈر گیا اس کی بخشش ہو گئی، وہ کامیاب ہو گیا، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے بندے کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی پانی کا قطرہ نکل گیا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آنکھ پھر جہنم میں نہیں جائے گی، اللہ اس آنکھ کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی کہ یہ خوف خدا اتنی بڑی چیز ہے۔ تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ آئے، خوف خدا سامنے رکھ کے بستر بھی چھوڑا، سارا دن بھوکا رہنا ہے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، ہماری بھی خوش نصیبی ہے، اللہ اس کو مکمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ بس یہی آخری محبات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا واقعہ، کہ ایک بندہ تھا بڑا ہی غریب تھا، اس بندے نے بڑی کوشش کی کسی طرح میرے حالات درست ہو جائے، مالدار ہو جاؤں، لیکن ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی حالات درست نہ ہو سکے۔ بالآخر اس نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کہا کسی طرح آپ بھی باہر نکلیے اور جا کے کسی کو کہے کہ ہماری ہیلپ کرے۔ ایک تاجر تھا، وہ تاجر کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی ہماری مالی امداد کرو، کیونکہ معاشرہ ہی ایسا ہے کہ جس کو دیکھو وہ اس کی نظر میں فطور ہے، نیت میں فطور ہے، اس کی نظر صاف نہیں ہوتی۔ مالدار تو ویسے ہی تقریباً 80-85% اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ ہر چیز جو ہے اس کو اپنے لیے حاصل کر سکیں۔ تو ہوا یوں، وہ گئی، اس نے کہا کہ اگر تم میری خواہش کو پورا کرو گی تو میں تجھے مال دوں گا، تجھے راشن دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ سنا اس نے، خاموشی کے ساتھ وہ عورت واپس آ گئی۔ جب واپس آئی، حالا گھر میں دیکھا بچے پھر بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، خیال کیا، گمان کیا چلو چلتی ہوں، جا کے اس کی خواہش پوری کروں گی، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو جا لا کے راشن دوں گا۔ کئی لوگ ایسے مجبور بھی ہوتے ہیں۔ وہ آئی تو اس تاجر کے پاس آ کے کہنے لگی میں حاضر ہوں۔ وہ کہنے تنہائی کے لیے اس نے کہا۔ جب وہ قریب گیا تو وہ عورت کپانے لگی، لرزنے لگی، وہ تھر تھرانے لگی، پسینے چھوٹ گئے۔ وہ تاجر کہنے لگا اللہ کی بندی تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگی مجھے اللہ سے بڑا ڈر آتا ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے میرے سینے میں، مجھے اللہ پتہ نہیں معاف کرے کہ نہ کرے۔ وہ جب اس کو لرزتا دیکھا اس تاجر نے، وہ تاجر کہنے لگا اگر اس حالات میں، غربت میں، پاس تیرے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی تو اللہ سے ڈرتی ہے، تو میں تو پھر مالدار ہوں، پھر مجھے بھی ڈرنا چاہیے۔ اس تاجر نے
مال بھی دے دیا، اس عورت کو ایسے چھوڑ بھی دیا۔ جب وہ رات ہوئی، وقت گزر گیا، صبح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ تو اس کے پاس جا اور جا کے میرا پیغام سنا دے، میں نے اسے بخش دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی فوری طور تیزی سے گئے اور جا کے پوچھا، اوے اللہ کے بندے، تیرا ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اس کو بتا دے، میں نے بخش دیا؟ وہ کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ ماجرا ہوا، میری نیت میں فطور تھا، میرے ذہن میں فطور تھا، میں بدفعلی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں قادر بھی تھا، طاقت رکھتا تھا، اسے سب کچھ کر بھی سکتا تھا، لیکن جب اس عورت نے کم کپاتے ہوئے رب کا نام لیا تو وہ ڈرتی تھی رب سے، تو مجھے بھی خوف آ گیا، میں بھی ڈر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا رب سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر حال میں، چاہے روزہ ہے چاہے نہیں روزہ، ہر حال میں اپنے رب سے ڈریے، اللہ سے ڈرتے رہیے، ہر معاملات میں، کاروبار میں، نماز میں، روزے میں، اپنے زکوٰۃ دیتے وقت، لیتے وقت، گفتگو کرتے وقت، ہر انداز میں، ہر حال میں، ہر ساتھ میں، ہر گھڑی میں، ہر موقع پر، جس جگہ جس مقام پر ہو، ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم اللہ سے ڈریں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کرم فرمائے گا، وہ بندہ پھر کسی سے بھی ڈرے گا نہیں، اللہ سے ڈرے گا۔ جب اللہ سے ڈرے گا، اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا، اسے آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا۔